دوستو آج ہم ایران امریکہ اسرائیل جنگ پر اس خونریز داستان کا آج پردہ چاک کریں گے، جس نے دنیا کے نقشے پر ایک نئی لکیر کھینچ دی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس سفارتی دھوکے سے جس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک طرف میز پر مذاکرات کی بات چل رہی تھی جس میں ایران اور عالمی طاقتیں امن کی راہیں تلاش کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف واشنگٹن کے اندھیرے کمروں میں ٹرمپ انتظامیہ بارود کا منصوبہ تیار کر رہی تھی۔ اس وقت جب دنیا سکھ کا سانس لینے والی تھی تو امریکہ کی ایول رجیم نے اپنا چہرہ دکھایا اور مذاکرات کی میز الٹ کر جنگ کا بغل بجا دیا۔ یہ صرف حملہ نہیں تھا دوستو، یہ پوری عالمی سفارتکاری کی پیٹھ میں چھرا جو ہے وہ گھونپنے کے مترادف تھا۔ امریکہ کی جارحیت یہی نہیں رکی، اس نے بین الاقوامی قانون کو پاؤں تلے روندتے ہوئے ایران کی چوٹی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تاکہ مزاحمت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ایک کے بعد ایک ہدف بنایا گیا، لیکن وہ بھول گئے کہ نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ ایران نے انتہائی صبر اور حکمت عملی سے دوستو کام لیتے ہوئے خود کو سنبھالا، اور پھر وہ ہوا جس کا پینٹاگون نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر کیا تھا؟ ایران نے زخمی شیر کی طرح وار کیا۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو اپنے میزائلوں کے نشانے پر رکھ لیا، اور جب بارود امریکی اڈوں پر گرا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ناقابل تسخیر کہلانے والی طاقت کے ایوان جو ہے وہ لرز گئے۔ اس صورتحال میں ٹرمپ نے اپنی عادت کے مطابق جھوٹ کا سہارا لیا، کیمروں کے سامنے آ کر بڑے فخر سے اعلان کیا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ پھر کہتے ہیں ہم جنگ جیتنے والے ہیں، لیکن حقیقت دوستو اس کے برعکس تھی۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ابنائے ہارمز کو بند کر دیا، جو عالمی معیشت کی ایک شارک سمجھی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہارمز بند ہوا، امریکہ اس کا معاشی غرور جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ٹرمپ نے بوکلاٹ میں یورپ اور دنیا بھر کے ممالک سے مدد کی اپیل کرنا شروع کر دی کہ آئیں اور اس سمندری راستے کو وہ کھلوائیں، لیکن حیرت انگیز طور پر دوستو کسی نے اس جارحیت میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے اپنی بحریہ بھیجنے کی حامی نہیں بھری۔ جب چاروں طرف سے دیواریں اونچی ہونے لگی تو ٹرمپ کو 5 دن کے لیے سیز فائر کی بھیک مانگنا پڑی تاکہ وہ اپنی بکھری ہوئی صفوں کو درست کر سکیں۔ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے زمینی وہ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، لیکن اس بار مزاحمت صرف محاذ پر نہیں تھی بلکہ خود امریکہ کی گلیوں میں بھی تھی۔ جی ہاں جناب، امریکی عوام سڑکوں پر اس دوران نکل آئے۔ نو کنگ، نو ڈکٹیٹر، اور جنگ بند کرو کے نعرے گونجنے لگے۔ اس داخلی دباؤ اور فوجی ناکامی نے ٹرمپ کو اتنا بے قابو کر دیا کہ انہوں نے اپنے چیف آف آرمی سٹاف اور کئی تجربہ کار جنرلوں کو برطرف کر دیا، جو دوستو اس پاگل پن کا حصہ بننے سے انکاری تھے۔ پینٹاگون کے اندر ایک ایسی صفائی شروع ہوئی جس نے امریکی دفاعی نظام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ان کے جنگی وزیر نے اس پوری خونریزی کو مذہبی ٹچ دینا بھی شروع کر دیا تھا تاکہ اپنے حامیوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے۔ پھر وہ فیصلہ کن موڑ آیا جب ٹرمپ نے ایران کی سرزمین کی جاسوسی اور حملے کے لیے اپنے جدید ترین ناقابل شکست جہاز بھیجے، لیکن ایرانی دفاعی نظام نے بلکہ پلک جھپکتے میں ان جدید مشینوں کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا۔ نہ صرف جہاز گرائے گئے بلکہ ان کے پائلٹ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک ایسی عالمی
ذلت تھی جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ بغلاٹ میں ٹرمپ نے ایک بار پھر 48 گھنٹوں کی سیز فائر کا اعلان کیا تھا کہ اپنے پائلٹ چھڑا سکیں اور مزید جو نقصان ہے اس سے بھی بچ سکیں، لیکن ایران نے اس بار امریکہ کی کسی بھی شرط کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اب فیصلے واشنگٹن میں نہیں بلکہ تہران کے سنگلاخ میدانوں میں ہوں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس داستان کی، اس رخ کی جہاں انسان بمقابلہ مشین اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب ایران نے سیز فائر کی پیشکش کو ٹکرایا تو امریکہ نے ایک بار پھر وہی پرانا ہتھ کنڈا اپنایا جسے ہم ریاستی دہشت گردی کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے صرف محاذ پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی دنیا کو ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اسی تناظر میں $152 ملین کا وہ بدنام زمانہ منصوبہ جس کا مقصد الکٹراس ایک جیل ہے اس کو فعال کرنے کا تھا۔ یہ جیل ان لوگوں کے لیے دوستو تیار کی جاتی ہے جو ایور رجیم کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ الکٹراس ایک بدنام زمانہ جیل ہے جہاں 3 قیدی جہاں سے فرار ہوئے تھے اور پھر اس جیل کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اس پر ایک مووی بھی بنائی گئی تھی، اسکیپ فرام الکٹراس۔ بہرحال اس دوران بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں بھی جاری رہیں۔ قطر، عمان، پاکستان اور چند یورپی ممالک کے درمیان راستہ نکالنے کی بات ہوئی، لیکن ایران کا موقف دو ٹوک رہا۔ جب تک امریکہ اپنی جارحیت بند نہیں کرتا اور کیے گئے نقصانات کا ہرجانہ ادا نہیں کرتا تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے پل اور سڑکیں تو ظاہر سی بات ہے دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہیں، لیکن امریکہ کا جو وقار مٹی میں مل چکا اسے اب کوئی دوبارہ تعمیر نہیں کر پائے گا۔ یہ الفاظ اس نئی عالمی ترتیب یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی گواہی دے رہے ہیں جہاں اب سپر پاور کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس جنگ کے دوران ٹرمپ کا ایک اور بڑا جھوٹ بے نقاب ہوا جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ عالمی برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حقیقت میں حال ہی میں جیسے کینیڈا جیسے قریبی اتحادیوں میں بھی ان پہ ٹیرف وار کے ذریعے امریکہ کو ایک بجلی کا جھٹکا دیا ہے۔ کینیڈا کی بجلی کے جو سرچارج جس نے لگائے امریکی اب اندھیروں میں ان کو دھکیل دے گئے، جس نے ثابت کیا کہ اب امریکہ کو اب دوستوں کی جو دوست ہیں اس پر بوجھ بن چکے ہیں۔ اندرونی طور پر ٹرمپ ایک ایسی دلدل میں ہے جہاں اس نے اپنے جرنیلوں کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے اور عوام الکٹراس جیل کے منصوبے کو جمہوریت کے خلاف قرار دیتی ہے۔ دوسری طرف ایران کی مزاحمت ایک دوستوں مثال بن کے ابھری ہے۔ ایران نے ثابت کیا کہ آپ کا اگر نظریہ مضبوط ہو اور آپ اپنی زمین کے دفاع کے لیے پرعزم ہو تو دنیا کی جدید ترین مشینیں بھی آپ کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتی۔ آج امریکہ اسرائیل ساتھ مل کر جتنا بھی زور لگا لے وہ اس سچائی کو نہیں چھپا سکتے کہ یہ وہ جنگ اخلاقی، سفارتی اور عسکری ماس پر بھی ہار چکے ہیں۔ یہ محض ایک علاقائی جنگ نہیں رہی بلکہ اس سامراجی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے جس نے دہائیوں سے دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی خصوصی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے فوجی قیادت کے بڑے پیمانے پر برطرفی نے امریکی دفاعی ڈھانچے کو مفلوج کر دیا۔ اس طرح ایک بلومبرگ کے جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے ہارمز کی طویل بندش نے عالمی سپلائی چین کو بھی تباہ کر دیا۔ دوستو اس جنگ میں جہاں میزائل اور ڈرونز بول رہے ہیں وہاں ایک ایسی لفظی جنگ بھی ہوئی جس نے امریکہ کے تکبر کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔
2 اپریل 2026 کو امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے تکبر میں ڈوبا ہوا ایک ٹویٹ کیا جس میں صرف 3 الفاظ تھے: پتھر کے دور کی طرف واپسی۔ یہ وہی دھمکی تھی جو صدر ٹرمپ نے دی تھی کہ وہ ایران کو بمباری کر کے غاروں کے دور میں پہنچا دے گا، لیکن تہران سے جو جواب آیا اس نے ثابت کر دیا کہ آپ میزائل سے عمارتیں تو گرا سکتے ہیں لیکن ہزاروں سال کا جو شعوری سفر ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایرانی سفارت خانے نے وہ جواب دیا جو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے نواردو، جب تمہارے آباء و اجداد آگ کی تلاش میں غاروں میں بھٹک رہے تھے، اس وقت ہم سائرس سلنڈر پر انسانی حقوق کے چارٹر لکھ رہے تھے، ہم نے سکندر اعظم کی جلغار دیکھی، ہم نے منگولوں کے خونی لشکر سے، اور ہم پھر بھی قائم رہے کیونکہ ایران صرف ایک نقشہ نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید تہذیب ہے۔ یہ دوستو یہ وہ اصل فرق ہے جو ایک طرف وہ ملک ہے جس کی عمر 250 سال ہے اور وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں جی رہا ہے، اور دوسری طرف وہ قوم ہے جس نے 7000 سال سے دنیا کو تہذیب دی۔ جنرل موسوی نے سچ کہا تھا کہ تمہاری 250 سالہ تاریخ ہمیں کیا ڈرائے گی۔ امریکہ نے یہی زبان ویتنام میں بھی استعمال کی تھی، انہوں نے اس کو بھی پتھر کے دور میں بھیجنے کی بات کی تھی، لیکن 20 سال بعد امریکہ وہاں ذلت کے ساتھ اسے نکلنا پڑا۔ آج پھر تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، ٹرمپ کی جارحیت ایک دیوار سے ٹکرا چکے ہیں دوستو، اور ایران کی مزاحمت نے ثابت کر دیا کہ انسان ہمیشہ مشین پر غالب رہتے ہیں، بشرطیکہ اس کے پیچھے ہزاروں سال کا شعور اور غیرت بھی موجود ہو۔